بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے واقعات۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا۔ ایک دم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کی سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کھو ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ پہلی وحی۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے یہ تعریفیں کی، مسافروں کی مہمان نوازی آپ تو کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ پہچان گئے۔ فرمایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، جو نبی بھی آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کر اپنے مکان میں آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، یعنی اے بالا پوش، اے اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا، اور آپ خداوند تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔